How often small beginnings grow into great experience. This truth was revealed to me in a lesson of life that took 20 years to unfold. किस तरह अक्सर छोटी छोटी शुरुआत, छोटी छोटी चीज़ें बड़े तजुर्बात में बदल जाया करती हैं। ज़िंदगी की इस हकीकत को समझने में और उसके इंकिशाफ में 20 बरस का अरसा लग गया। It began one morning when I, a 21-year-old college student, came across a page in a popular Bombay magazine that printed address of young people from all over the world who sought pimples in India. इस वाक़ये की शुरुआत इस तरह होती है कि एक सुबह जब मैं 21 साल का एक कॉलेज का तालिब इल्म था, मेरी नज़र मशहूर बॉम्बे मैगज़ीन के एक पेज पर पड़ी जिस पर दुनिया भर के उन नौजवानों के एड्रेस मौजूद थे जो हिंदुस्तान में पिंपल की तलाश में थे, पिंपल्स के ख्वाहिशमंद थे। I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmail envelopes from unseen folks. मैंने अपने ही क्लास के तलबा और तालिबात को देखा है कि उन्हें मुख्तलिफ ममालिक के अजनबी लोगों की जानिब से खतूत मिलते हैं। It was the rage of the day. Why shouldn't I also try? ये मुरासलात का अमल, ये खतूत का तबादला या यूँ कह लें कि अजनबी लोगों को दोस्त बनाना उन दिनों का मशगला था, उन दिनों का चलन था। Why shouldn't I also try? मुझे भी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? So I picked out the address of one Alice H in Los Angeles and bought an expensive writing pad. तो मैंने भी उस मैगज़ीन से एलिस एच नामी खातून का एड्रेस नोट कर लिया जो लॉस एंजलिस की रहने वाली थी। A girl from my class had once given me a clue to a woman's heart when she confessed that she loved reading letters on pink sheets. राइटर कहता है कि मेरी क्लास की एक तालिबा ने मुझे खातून के दिल की बात बताई, खातून के जज्बात के बारे में एक सुराग दिया और बताया कि मुझे पिंक शीट्स पर खतूत पढ़ना पसंद है, यानी पिंक कलर के सफ़हात पर खतूत पढ़ना पसंद है। Yes, I too must address Alice on a pink sheet. तो राइटर ने भी तय किया कि वो भी पिंक शीट पर ही ख़त लिखकर एलिस को भेजेगा। Dear Pimple, I began as nervous as a schoolboy taking his very first exam. प्यारी रफ़ीक़ तहरीर, राइटर कहता है मैंने ख़त लिखना शुरू किया लेकिन मैं इतना घबराया हुआ था जैसे कोई स्कूल का बच्चा अपना पहला इम्तिहान दे रहा हो। There was not much to say, ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं। And the pen moved very slowly, इसलिए पेन बहुत धीरे धीरे चल रहा था। When it did at all, जब मैं ख़त लिख चुका, dropping the letter into the post box, I felt as if I were facing the enemy's blood. तो मैंने उस ख़त को लेटर बॉक्स में डाल दिया और मैं ऐसा महसूस कर रहा था इस काम को करने पर कि मैं दुश्मनों की गोलियों का सामना कर रहा हूँ। The reply from far away California came sooner than I expected. उस तहरीर का जवाब कैलिफोर्निया से जो कि बहुत दूर है इतनी जल्दी आ गया जितना मैंने सोचा भी नहीं था। I wonder how many addresses got into the pimples column in your country. More so because I haven't asked for a friend. Alice wrote. एलिस उस ख़त में लिखती हैं, मुझे ताज्जुब है कि किस तरह मेरा पता आपके मुल्क में पिंपल वाले कॉलम में छप गया। मज़ीद ये कि मैंने तो किसी से दोस्ती करने का इजहार भी नहीं किया। But it's so nice hearing from somebody unseen and unheard of. Anyway, you want me as a pimple and here I am. लेकिन ये भी अच्छा है कि किसी अजनबी शख्स से दोस्ती करना जिसको कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। Anyway, खैर
You want me as a pimple and here I am. اگر تم مجھے اپنا قلمی دوست بنانا چاہتے ہو تو میں یہیں ہوں، یعنی میں تیار ہوں۔ I don't know how many times I read that short note. It had all the music of life, and I felt I was in seventh heaven. رائٹر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس چھوٹے سے خط کو کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اس خط کو پڑھ کر میری زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، میری زندگی خوشی کے نغمات سے بھر گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں 7ویں آسمان میں ہوں۔ I was very careful in my correspondence and wrote nothing that might upset an unknown American girl. میں بہت سنبھل کر خط و کتابت کرتا تھا اور خط میں ایسا کچھ نہیں لکھتا تھا کہ وہ اجنبی امریکی لڑکی ناراض ہو جائے۔ English came naturally to Alice. انگلش زبان کا آنا ایلس کے لیے بہت ہی معمولی بات تھی۔ Whereas for me it was a foreign language. اور جہاں تک میری بات ہے وہ میرے لیے غیر ملکی زبان تھی۔ Acquired with great pain. جس کو میں نے بڑی ہی مشکل سے سیکھا تھا۔ I was very sentimental, even shy in my words and phrases. میں اپنے الفاظ میں، تحریر میں بہت ہی جذباتی اور شرمیلا بھی تھا۔ But hidden somewhere in the corner of my heart was a sense of romance. لیکن میرے دل کے نہاں خانے میں اس کے لیے ایک محبت بھی تھی۔ That I dared not express. جس کے اظہار کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ Alice wrote long letters in her balanced long hand. ایلس کو زبان پر دسترس حاصل ہونے کی وجہ سے لمبے لمبے خطوط لکھ لیا کرتی تھی۔ Yet revealed little of herself. لیکن ان خطوط میں وہ اپنا ذکر کم سے کم کرتی تھی۔ Big envelopes containing books and magazines, as well as small keepsakes. بڑے بڑے لفافے آتے تھے جو کتابوں اور میگزین پر مشتمل ہوتے اور اس میں چھوٹی چھوٹی یادگار نشانیاں بھی ہوتی تھیں۔ Came my way across thousands of miles. جو ہزاروں میل دور سے میرے گھر تک آتی تھیں۔ I had no doubt that Alice was an affluent American and that she was as beautiful as her gracious gifts. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایلس ایک خوشحال و خوش مزاج امریکی خاتون تھی۔ میرے خیال میں وہ اتنی ہی خوبصورت ہوگی جتنے اس کے تحفے ہوتے ہیں۔ And that our pen friendship was a success. تو اس طرح ہماری قلمی دوستی کامیاب رہی۔ However, one question kept hammering at my brain. ایک سوال میرے ذہن میں بار بار اٹھ رہا تھا۔ It would be impolite to ask a girl her age, but where is the harm if I asked for her picture? سوال یہ تھا کہ کسی لڑکی سے اس کی عمر پوچھنا کیا مناسب ہوگا، لیکن اس کی فوٹو مانگنے میں کیا حرج ہے۔ So I wrote the request and at last came the reply. تو میں نے فوٹو بھیجنے کی درخواست کی اور اس کا جواب بھی آیا۔ Alice said simply that she had no pictures just then, but that she might send me one someday. ایلس نے کہا کہ فی الحال میرے پاس کوئی فوٹو نہیں ہے، لیکن اس نے یقین دلایا کہ کسی دن وہ ایک فوٹو بھیجے گی۔ She added that an average American girl. اس نے مزید کہا کہ وہ ایک اوسط امریکی لڑکی کی طرح دکھتی ہے۔ Was more chic than she. تو اس پر رائٹر نے کہا، سوچا خیال کیا کہ جیسی بھی ہوگی وہ خوبصورت ضرور ہوگی۔ رائٹر کہتا ہے Was this a game of hide and seek. کیا یہ لکا چھپی کا کھیل ہے؟ Oh, these feminine wiles. اچھا تو یہ خواتین کا طریقہ کار ہے۔ Years rolled by. My correspondence with Alice became less exciting. وقت گزرتا گیا، ایلس کے ساتھ خط و کتابت میں
میری دلچسپی تھوڑی کم ہو گئی۔ مور irregular but no extent، وقفہ زیادہ ہونے لگا لیکن خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ I kept sending get well messages whenever she fell ill، جب وہ بیمار ہوتی تو میں اس کی شفایابی کی دعا لکھ کر بھیجتا۔ کرسمس کارڈز and in my own humble way random gifts، کرسمس کارڈ بھیجتا اور بسا اوقات یوں ہی تحفے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ Meanwhile I became a man of the world، grew older، got a job، a wife and children۔ وقت گزرنے کے ساتھ عمر بڑھی، میں نوجوان ہوا، نوکری ملی اور بیوی بچے بھی ہوئے۔ I showed Alice letters to my wife، میں نے اپنی بیوی کو ایلس کے خطوط دکھائے۔ The thought of meeting Alice was always there for me and for my family too، ایلس سے ملنے کی جو خواہش میری تھی اب وہ میری فیملی کی بھی ہو گئی، میری فیملی بھی اب ملنا چاہتی تھی اس سے۔ Then one day I received a large packet that bore new، ایک دن مجھے ایک بڑا پیکٹ ملا جو بالکل نیا تھا۔ Unmistakably feminine handwriting، جس پر خاتون کی لکھی ہوئی صاف ستھری تحریر تھی۔ It came by email from dear old America، from the hometown of Alice، یہ پیکٹ پیارے اولڈ امریکہ سے آیا تھا جو ایلس کا وطن بھی تھا۔ رائٹر کہتا ہے Who was this new pen friend، یہ نیا قلمی دوست کون ہے؟ I wondered as I unwrapped the package، مجھے تعجب ہو رہا تھا جیسے جیسے میں اس پیکج کو کھول رہا تھا۔ It contained a few magazines and a short note، اس پیکٹ میں کچھ میگزین اور ایک چھوٹی تحریر تھی۔ As a close friend of Alice H، اس تحریر میں لکھا تھا کہ ایلس کی ایک قریبی دوست whom you knew so well، جو تم کو بہت اچھے سے جانتی ہے۔ I am sorry to inform you that she died in a car accident last Sunday، پچھلے اتوار اس کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا، مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ While returning home from church with a few purchases، یہ کار حادثہ اس وقت ہوا جب وہ کچھ خریداری کر کے چرچ سے لوٹ رہی تھیں۔ Being very old، she was 78 last April، وہ 78 سالہ ایک ضعیف خاتون تھی۔ She couldn't see the fast speeding car، وہ تیز رفتار کار کو آتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں۔ Alice would often tell me how happy she was hearing from you، ایلس مجھے اکثر بتایا کرتی تھیں میں خوش ہو جایا کرتی تھیں آپ کو سن کر، آپ کی تحریروں کو پڑھ کر۔ A lone bird helping others was a passion to her، both seen and unseen، far and near، وہ بالکل اکیلی تھیں، دوسروں کی مدد کرنا ان کے جذبے میں شامل تھا، پھر وہ چاہے اجنبی ہو یا جانا پہچانا، قریب کا ہو یا دور کا۔ The writer concluded with a request that I accept the enclosed photograph of Alice who had wanted it sent to me only after her death، رائٹر نے ایک درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کی کہ اس خط میں ایلس کی جو تصویر لگی ہے اسے تم قبول کر لو، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں ارسال کر دوں۔ It is a face of beauty and compassion، it is a face I would have cherished even when I was a shy college boy and she was already old، یہ خوبصورتی اور ہمدردی والا چہرہ ہے، یہ وہی چہرہ ہے جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا جب میں اسکول کا ایک شرمیلا طالب علم تھا، جبکہ وہ پہلے ہی ایک
عمر دراز خاتون تھیں۔